السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں روزوں کے مسائل کا سلسلہ بہت ہی اچھے انداز میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ 40 پوسٹ پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ پوسٹ نمبر 41 کی باری ہوگی۔ رمضان کے مسائل چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رمضان رمز سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے گرمی اور جلنا۔ تو چونکہ انسان روزے کی حالت میں پیاس محسوس کرتا ہے، پیاس کی گرمی لگتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ رمضان کی وجہ سے انسان کے گناہ جل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس بنا پر بھی رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان چونکہ عربک لفظ ہے، اور عربوں نے جب ماہ رمضان کا نام رمضان رکھا تو اس وقت چونکہ گرمی کے روزے تھے، تو انہوں نے رمز سے اس کو نکال کر رمضان رکھا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ، یعنی کیوں نام رکھا گیا، اس کی وجہ۔ اگلی پوسٹ پہ کلام کرتے ہیں، لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی فی نفس ہی ہونٹوں پر کچھ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ لپسٹک لگانے سے اس کے ذرات کچھ اگر پیٹ تک پہنچ گئے تو پھر اس میں روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ لہٰذا جن خواتین کی ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہو انہیں اس میں زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ تو لپسٹک کے اوپر باقی دیگر چیزیں بھی آپ دیگر مسائل بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے چپسٹک لگائی، جیسے بھی گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں تو بہت زیادہ شدت حرارت کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، زیادہ سردی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، گرمی میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے یوں چپسٹک لگائے تو اس سے پھر وہی حکم ہوگا، دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے ذرات پیٹ میں چلے گئے، حلق میں ذائقہ محسوس ہوا، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ یہی مسئلہ تب ہے کہ جب آپ کوئی نہ لپسٹک لگائیں نہ چپسٹک، لیکن اگر آپ نے کوئی ویسلین ہونٹوں پر لگا دی اور اس کے ذرات اگر آپ کے پیٹ میں چلے گئے تو اس میں بھی فساد روزہ کا حکم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاط کی حاجت ہے۔ اگلی پوسٹ ہے، اس کو اسی میں شامل کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ روزے دار کے منہ میں چینی کا گھلنا، روزے کی حالت میں منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جو منہ میں گھل جاتی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا روزے دار نے منہ میں چینی کے دانے رکھے اور لعاب نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی نے بچے کو ٹافی کھلانے کے لیے مثال کے طور پر ٹافی ریپر سے نکالی اور منہ میں رکھ لی اور پھر توڑ کر دانتوں سے پھر اس کو دی، اور اس میں کچھ حصہ آپ کو پتہ ہے یقیناً مطلب چپک جاتا ہے دانتوں میں، اور پھر اگر وہ جو ٹافی تھی وہ گھل گئی دانتوں میں اور پھر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا، وہ اگر وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی شے جو منہ میں رکھ کر گھل جاتی ہو وہ اگر نگل گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ لہٰذا اگر دانتوں میں محسوس ہوئی کہ چیز آ گئی، مثال کے طور پر 2-4 چینی کے دانے کسی بھی طریقے سے منہ میں داخل ہو گئے اور وہ گھل گئے، مثال کے طور پر گھل بھی گئے لیکن نگلا نہیں، اس سے پہلے اگر کلی کر لی تو روزہ محفوظ رہے گا، نہیں جائے گا۔ پھر اگلی پوسٹ بھی کچھ اسی طرح سے مطلب اسی قسم کے مسئلے سے متعلق ہے کہ روزے میں تل کے برابر کوئی چیز چبانا۔ لکھا ہے کہ روزے دار نے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پوری پوسٹ میں اگر آپ غور کریں تو 4 صورتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، کوئی بھی شے جو تل کے برابر تھی، مثال کے طور پر وہ منہ میں آ گئی، چبا بھی لیا لیکن اس کو تھوک دیا، روزہ نہیں جائے گا۔ نمبر 2، کوئی شے اس طرح کی آ گئی جو تل یا تل کے برابر تھی، اس کو چبا لیا اور نگل گیا لیکن حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہوا، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر کسی نے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی، حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو اب روزہ چلا جائے گا۔ اور چوتھی کنڈیشن کہ اگر کوئی شخص تل یا تل کے برابر کوئی چیز بغیر چبائے نگل گیا تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 4 صورتیں اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، اگر چاہیں تو ویڈیو دوبارہ آپ اس کو پلے کر لیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو 4 صورتیں سمجھ میں آ جائیں۔ شروع کی 2 میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، آخر کی 2 میں ٹوٹ جائے گا۔ وہ 2 صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی چیز تل یا تل کے برابر چبا لی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا تو روزہ جائے گا۔ یوں ہی اگر بغیر چبائے براہ راست کوئی چیز نکل گیا، پھر اگرچہ ذائقہ محسوس نہ ہو، اب بھی روزہ چلا جائے گا۔